کرنے کے لیے کہ جس میں ٹاؤنز وغیرہ بنائے گئے ہیں، کراچی کی ڈسٹرکٹ کونسل ختم کی گئی ہے، ان پر جو عمل درآمد ہے وہ نئے بلدیاتی انتخابات کے ہونے کے بعد ہوگا، اور جب تک نئے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے اس وقت تک جو کراچی کی ڈی ایم سیز ہیں وہ بھی کام کرتی رہیں گی، اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کی ہے وہ بھی کام کرتی رہے گی، اور باقی شہروں میں بھی جس طرح سے اسٹرکچر تھا اسی طرح کام کرے گا. لیکن اس دوران میں جو ٹرانزیشن ہونی ہوتی ہے اس کے لیے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا، تاکہ جب نئے بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کر آئیں تو اس وقت جب وہ کام شروع کریں تو ٹرانزیشن جو ہے وہ اس کی ہو چکی ہو کافی ساری. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ناصر حسین شاہ صاحب ہیں، مکیش کمار چاولہ ہیں، میں ہوں، جام خان شورو ہیں، اور مرتضیٰ وہاب ہیں. ہم اس پہ کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ اس معاہدے کی روشنی میں بھی کچھ قوانین میں ترامیم ہونی ہے، تو یہ کمیٹی جو ہے ان ترامیم کو بھی دیکھے گی، اور پھر وہ کیبنٹ کے سامنے بھی رپورٹ دے گی کہ کہاں کہاں کس قانون میں ہم نے ترمیم کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آئٹم تھا جس میں جو ہمارے دو آئی لینڈز ہیں، بنڈر اور بوڈو آئی لینڈ، ان کو پروٹیکٹڈ فورسٹ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. حالانکہ یہ پہلے سے ہے، لیکن جب وفاقی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، آپ کے علم میں ہے، جس میں انہوں نے کچھ یہاں پہ اپنی سرگرمیاں شروع کی تھیں، اس کے بعد کچھ لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی، اور اس پٹیشن کے نتیجے میں ہائی کورٹ کی ایک ڈائریکشن تھی کہ جو حالانکہ 1958 سے یہ ڈکلیئرڈ ہیں، لیکن ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ آپ ان کو یہ نوٹیفائی کریں دوبارہ سے. تو ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں آج کابینہ نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ یہ جو دو آئی لینڈز ہیں ان کو بھی پروٹیکٹڈ فارسٹ کے اس میں شامل کر دیا گیا ہے. ایک ہمارے سندھ فیکٹری رولز 2021 سے اس کی منظوری دی ہے کابینہ نے آج. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروکیورمنٹ کرنی تھی پولیس کے لیے جو پسٹلز ہیں ان کی، اس پر آئی جی صاحب کو بلایا گیا تھا، اور کابینہ نے اس پہ یہ کچھ اپنی آبزرویشنس تھی کہ جو ہم نے دینا تھا، یہ ایگزمپشن انہوں نے مانگی تھی سیپرا رولز کی، تو اس میں واہ سے یہ خریدنا چاہ رہے ہیں، ان سے پروکیور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ ذرا ان کی پسٹلز کی مارکیٹ پرائس چیک کر لیں کہ کیا ہے، اور اس کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو جلد از جلد کر دیں گے. پرنسپلی تو ایگری کیا ہے، لیکن اس کی منظوری ایسے نہیں دی جب تک کہ مارکیٹ کی جو پرائس مارکیٹ پہ کتنے کی پسٹل اویلیبل ہے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کو مزید آگے دیکھ لیں گے. جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوتی ہیں، یہ جو بہادری کی بنیاد پر پولیس میں دی جاتی ہیں، اس میں آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے چاروں صوبوں سے کچھ ان پٹ مانگا تھا. اس میں بھی کابینہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مل کر فرنش کریں گے جو انفارمیشن سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنی ہے، اس حوالے سے وہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ پریزنز ہے اس کے اندر کچھ اپوائنٹمنٹس ہونے ہیں، لیکن چونکہ ہم تو سکھر آئی بی اے سے کرواتے ہیں نارملی، لیکن سکھر آئی بی اے نے چونکہ اس پہ معذرت کی کہ چونکہ وہ جو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سکھر آئی بی اے نہیں کرتا، اس سے انہوں نے معذرت کی. اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا شاید کوئی ایک اسٹے آرڈر ہے جو حالانکہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن بہرحال اس پہ بھی اسٹے آ گیا ہے. ایم کیو نے درخواست اس پہ بھی دے دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ شاید فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سکھر آئی بی اے کو کوئی اور چیز نہ دی جائے. تو اس کی بنا پر سندھ پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے جیل خانہ جات کا، وہ ایک چیز لائے تھے، ان کا ایک آئٹم تھا کہ 3-4 چیزیں تھیں کہ اس میں کابینہ کسی ایک کی منظوری دے دے. تو کابینہ نے انہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ نئے کمپٹیٹیو ایک پروسیس شروع کریں گے. اس میں نئی جو فرمز ہیں وہ انوائٹ کریں گے اپلیکیشنز ان سے، اور پھر میرٹ پر جو کوالیفائی کرے گا اس کے ذریعے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیں گے جلد از جلد. گندم کی جو پروکیورمنٹ ہے اس کا بھی فیصلہ ہوا کہ 1 مارچ سے یہ پروکیورمنٹ شروع ہوگی، اور آپ کے علم ہے کہ سندھ حکومت نے 2200 روپے اس کی جو ہے وہ قیمت پہلے سے رکھی ہوئی ہے، اور یہ 14 لاکھ ٹن گندم جو ہے سندھ حکومت پروکیور کرے گی اس سال. اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیوٹا کا ادارہ ہے گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اعظم بستی میں. یہ زیبسٹ نے جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ زیبسٹ اس کو لے کے چلانا چاہتا ہے.
جس طرح یہ اڈاپٹ اسکول پالیسی ہوتی ہے اسی طرز پر جس طرح NJV اسکول جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جس طرح سے کچھ اور ادارے ہیں وہ سندھ حکومت نے دیے ہیں چلانے کے لیے، تو یہ بھی زیبسٹ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ زیبسٹ نے کوئی 156 ملین مانگے ہیں 3 برسوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید پیسے ہم سندھ حکومت سے نہیں مانگیں گے، ہم اپنے وسائل سے اس کو آگے چلاتے رہیں گے۔ جبکہ اگر اسٹیوٹا اس کو خود چلانا چاہے تو تقریباً 230 ملین روپے اس کو درکار ہیں اس کو شروع کرنے کے لیے، اس لیے کہ نیا یہ ادارہ بنا ہے، ابھی چل نہیں رہا، تو اس میں اگر وہ اکوپمنٹ لیتے ہیں، مشینری لیتے ہیں، لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، تو تقریباً 230 ملین روپے ان کو چاہیے ہوں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں زیبسٹ نے 156 ملین مانگے ہیں، اور وہ 3 سال کے لیے، اور اس کے بعد وہ پیسے سندھ حکومت سے نہیں لیں گے، تو اس کی منظوری دی ہے سندھ حکومت نے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی CM ہاؤس میں، جو کوآپریٹو مارکیٹ اور وکٹوریہ مارکیٹ کے متاثرین تھے ان کی، اور اس میں کابینہ نے ان کی جو کمپنسیشن ہے اس کو اسی طرز پر جو اس سے پہلے ایک بم دھماکے میں ایک بہت ساری مارکیٹس تباہ ہو گئی تھی، تقریباً بولڈر مارکیٹ والی، ان کو جس طریقے سے کمپنسیٹ کیا تھا اسی طرز پر ان کی کمپنسیشن کا بھی آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بولڈر مارکیٹ کے ایشو پہ جتنے پیسے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے، اور جو پروونشل گورنمنٹ تھی انہوں نے آپس میں کلیکٹ کیے تھے، اس میں سے کافی سیونگز ہیں۔